امریکہ اس ہفتے ایران پر حملہ کر سکتا ہے، ٹرمپ نے منظوری دے دی، وقت کا تعین رہ گیا۔ امریکی اور برطانوی میڈیا کے دعووں کو ڈونلڈ ٹرمپ نے مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ٹرمپ نے کہا، امریکی اخبار کو کوئی آئیڈیا نہیں، میں ایران کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ امریکی اور برطانوی اخبارات اور خبر ایجنسیاں دعویٰ کر چکے ہیں، ٹرمپ ایران پر حملے کی تیاری کر چکے۔ ممکنہ ہدف ایران کی جوہری تنصیب فردو ہے۔ امریکی اور برطانوی میڈیا کی رپورٹس پر رد عمل دیتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم نے ٹرمپ کو دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا، محاذ رائے کسی کے مفاد میں نہیں، سفارتکاری کو آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے بھی خبردار کیا، امریکہ جنگ میں شامل ہوا تو جوابی کارروائی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کمزور اسرائیل اب امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا اسرائیل کمزور ہو چکا، خود کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ صہیونی جارحیت کے خلاف ایرانی عوام ڈٹ گئے اور ڈٹے رہیں گے۔ مزید کہا، کامیابی تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ یقینی طور پر ایران کو فتح عطا کرے گا۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ ایران کی جانب سے ہنگامی اجلاس کی درخواست کو روس، چین، پاکستان اور الجزائر کی حمایت حاصل۔ ایران نے موقف اختیار کیا، صورتحال انتہائی خطرناک حد تک بگڑ چکی۔ امریکہ کے براہ راست ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ یورپی وزرائے خارجہ کے ایران سے جوہری مذاکرات بھی کل جنیوا میں ہوں گے۔ سفارتی مذاکرات پر امریکہ سے منظوری بھی لے لی گئی۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ملاقات کریں گے۔ ایران کا اسرائیل پر پہلی بار سے جیل میزائلوں سے حملہ۔ اسرائیلی فوجی کمانڈر انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور انٹیلیجنس کیمپ سمیت 6 اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے جنوبی شہر بیئر شیبا میں میڈیکل سینٹر پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حالیہ حملوں میں 137 افراد زخمی۔ ایرانی حکام کے مطابق ہسپتال کے قریب واقع اسرائیل فوجی اور انٹیلیجنس تنصیبات نشانہ تھی۔ ایران نے تل ابیب، ہولوج، رامات گن میں بھی میزائل اور ڈرون داغے۔ مختلف اسرائیلی علاقوں میں سائرن بجتے رہے۔ اسرائیل کے ایران کے شہر نتنز اور اصفہان کے ایٹمی تنصیبات پر حملے، شہر کے جوہری پلانٹ اور خنداب میں واٹر ری ایکٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیلی کابینہ کا اجلاس طلب۔ نیتن یاہو آج رات خفیہ مقام پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چینی اور روسی صدور کا ٹیلی فون پر رابطہ، ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ دونوں رہنماؤں کا فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا، اسرائیل کے ایران پر حملے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا، ایران کے جوہری پروگرام کا کوئی عسکری حل نہیں۔ روسی صدر کا ایرانی سپریم لیڈر کے ممکنہ قتل کے منصوبے کے سوال پر ناگواری کا اظہار۔ کہا، آیت اللہ خامنائی کے قتل کی منصوبہ بندی پر تبصرہ تو کیا، وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے، اس امکان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ روسی صدر پیوٹن کی جنگ بندی کے لیے ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش۔ ولادیمیر پیوٹن کا UAE کے صدر شیخ محمد بن زید سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایرانی جوہری پروگرام کے سفارتی حل پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایران اسرائیل تنازع پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ بندی پر تبادلہ خیال۔ اسرائیلی قیادت کی ایرانی سپریم رہنما آیت اللہ خامنائی کو قتل کی دھمکیاں۔ اسرائیلی ہسپتال پر ایرانی حملے نے اسرائیلی وزیر خارجہ کو حواس باختہ کر دیا۔ نیتن یاہو نے بھی آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی خامنائی کو آسان ہدف قرار دے چکے ہیں۔ دوسری طرف روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا قتل کے منصوبے پر ناگواری کا اظہار۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو تباہ کن نتائج سے خبردار کر دیا۔ عراقی مذہبی رہنما آیت اللہ سیستانی نے اسرائیلی منصوبے کو خطے کی تباہی کا منصوبہ قرار دے دیا۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف OIC وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس استنبول میں طلب کر لیا گیا۔ اجلاس ہفتے کے روز ہوگا۔ افتتاحی سیشن سے ترکی کے صدر
رجب طیب ایردوان خطاب کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، OIC سیکرٹری جنرل حسین طاہا ابراہیم اور دیگر رہنما بھی افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ OIC اجلاس میں شرکت کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل استنبول پہنچیں گے۔ سائیڈ لائنز پر ڈپٹی وزیر اعظم کی ایران کے وزیر خارجہ عباس زراقچی سے ملاقات بھی ہوگی۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس 21 سے 22 جولائی تک استنبول میں ہوگا۔ امریکہ کی ایران اسرائیل جنگ میں ممکنہ مداخلت کے خلاف وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج۔ مظاہرین نے مینہٹن سے وائٹ ہاؤس تک ریلی نکالی۔ شرکاء کی جانب سے ممکنہ امریکی مداخلت کے خلاف نعرے بازی، فلسطینیوں اور ایرانیوں کی نسل کشی کرنے والے اسرائیل کی فنڈنگ بند کرنے کا مطالبہ۔ ہم ایران کے پڑوسی یقینی طور پر ایران کو بہتر سمجھتے ہیں، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے۔ اسرائیل نے جو کچھ کیا اس کی واضح الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اشتعال انگیزی میں کمی کے لیے کسی بھی سفارتی کاوش کی مدد کریں گے۔ ایران پر امریکہ کا حملہ قیاس آرائی ہے جس پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ مزید کہا، ایران اور IAEA کے معاملے بہت پرانے اور طویل ہیں۔ پاکستانی شہریوں کے انخلاء کے لیے کئی روٹس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایران سے فی الوقت 3000 پاکستانی شہریوں کا انخلاء ہو چکا ہے۔ ایران سے تقریباً 3000 پاکستانی وطن واپس آ چکے ہیں۔ ایران اگر اسرائیل کو جواب دے رہا ہے تو ایران کے ہاتھ روکے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان انڈیا کو جواب دیتا ہے تو پاکستان کے ہاتھ روکے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تو ان کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے۔ ہمارا فلسطینی 60,000 سے زیادہ شہید ہو چکا ہے اور ابھی تک میرے مسلمان بھائی کا خون پی پی کر صہیونی درندوں کا پیاس نہیں بجھ رہا۔ پاکستان کو ایران کے ساتھ کھل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا، ایران اگر اسرائیل کو جواب دیتا ہے تو اس کے ہاتھ روکے جاتے ہیں۔ پاکستان بھارت کو جواب دیتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی روکے جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل اور بھارت کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ روکی جا سکی۔ OIC صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے وفاقی بجٹ کو IMF بجٹ قرار دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات میں ایران اسرائیل جنگ پر تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی ٹی وی پر ایرانی حملہ، اینکرز اور مہمان بھاگ گئے۔ اسرائیلی چینل 14 کی لائیو نشریات میں ایران پر حملوں کے لیے اکسایا جا رہا تھا۔ اسی دوران ایرانی حملے پر سائرن بجے تو سب کی دوڑیں لگ گئیں۔ کچھ روز قبل اسرائیل کے ایرانی ٹی وی پر حملے کے دوران دھواں بھرنے پر نیوز اینکر سحر امامی سیٹ سے ضرور اٹھ گئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی دوبارہ لائیو نشریات کرنے پر بہادر اینکر کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل نشست کا اعلامیہ جاری۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے پاک بھارت جنگ بندی میں نتیجہ خیز کردار پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کی اقوام عالم کو درپیش چیلنجز کو سمجھنے اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ صدر ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاک امریکہ تعاون اور خطے میں پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارت کے معاہدے کا اظہار کیا۔ معاشی اور تجارتی تعاون، مائنز اینڈ منرلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ ملاقات میں ایران اسرائیل جنگ پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ ملکی سیاسی قیادت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ پاک امریکہ تعلقات میں سنگ میل قرار دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایسی گرم جوشی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات بڑی پیش رفت ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا، ہماری عسکری فتح کی وجہ سے ہماری سفارتی فتح ہوئی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا، پاکستان کو سفارتی محاذ پر کامیابی کا کریڈٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد بھارت غم سے نڈھال ہے۔